ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو النصر اسلامک کلاسز۔ پچھلی کلاس میں ہم نے صلح حدیبیہ کے بارے میں ڈسکس کرنا اسٹارٹ کر دیا تھا اور اس میں کافی حد تک ہم ڈسکس کر چکے تھے، اور عروہ ابن مسعود الثقفی کا جو واقعہ تھا، جو ایمسری بن کر آئے ہیں وہ قریش کی طرف سے، وہ ہم نے پورا الحمدللہ ڈسکس کر لیا تھا۔ اور انشاءاللہ اب جو باقی کے جو ایمسریز ہیں کوشش میں کروں گا کہ آج کی کلاس میں ان کو ڈسکس کر لیا جائے سبھی کو، لیکن کافی لمبا یہ واقعہ ہے، کافی سارے ایمسریز آتے ہیں۔ دیکھتے ہیں انشاءاللہ، کوشش یہی کرتے ہیں کہ آج کی کلاس میں کمپلیٹ ہو جائے، لیکن اگر نہیں ہوتی ہے تو پھر انشاءاللہ اس کو نیکسٹ کلاس میں کور کر کے انشاءاللہ جو پورا صلح حدیبیہ کا معاملہ ہے، جو صلح حدیبیہ کی جو شرائط لکھی گئی ہیں ان سب کو انشاءاللہ، اور جو اس کے بینیفٹس ہیں وہ انشاءاللہ ہم سارے ڈسکس کریں گے۔ اگلی کلاس تک انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ پچھلی کلاس میں عروہ بن مسعود الثقفی کے بارے میں ہم نے ڈسکس کر لیا تھا، اور وہ وہاں سے پھر چلا جاتا ہے، جو میں نے بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں قریش کے ساتھ کہ میں تمہارے ساتھ یہاں پر نہیں رکوں گا، اور بنو ثقیف کی جو ٹرائب ہے، جو کہ ایک طائف میں رہنے والی ایک ٹرائب تھی، وہ تمہارے ساتھ اس جو بدترین کام تم کرنے جا رہے ہو اس میں تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، ہم سے کچھ ایکسپیکٹ مت کرنا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے ایک ایمسری بھیجتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ معاہدہ کرنے کے لیے، کسی ٹرمز پر آنے کے لیے، کچھ کنڈیشنز پر آنے کے لیے انہوں نے ایک اپنا ایمسری بھیجا تھا، اپنا ایک سفیر بھیجا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے ایک ایمسری بھیجتے ہیں آفیشیل، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو خزاع کے قبیلے سے ایک شخص کو بھیجتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے خراش بن امیہ۔ اب بنو خزاع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے بھیجتے ہیں تاکہ ان کے، آپ کہیں کہ دشمنی میں ایک دم سے وہ اینگر میں اس کو کچھ نقصان نہ پہنچائیں۔ اگر کیونکہ قریش کی طرف سے جاتے تو ہو سکتا ہے وہاں پر قریش کے رہنے والے جو مہاجرین تھے ان کو نقصان نہ پہنچا دیں، یا پھر اگر انصار کو بھیجیں تو انصار کو اس دشمنی میں کہ انہوں نے جو مہاجرین ہیں ان کی مدد کی ہے، رسول اللہ کی مدد کی ہے، تو اس وجہ سے ان کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خزاع قبیلے سے بھیجتے ہیں ایک شخص کو جن کا نام تھا خراش ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو رسول اللہ کا ایک پرسنل اونٹ تھا، الثعلب نام تھا، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اونٹ تھا القصوہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرسنل تھا، وہ رسول اللہ کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا ہمیشہ، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹریول کر رہے تھے، لیکن رسول اللہ کے پاس اور بھی کافی سارے 2-3 اونٹ اور تھے، تو اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الثعلب ایک رسول اللہ کا اونٹ تھا، وہ دے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجتے ہیں۔ اب دیکھیے ہمارے یہاں کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو پیٹس پالتے ہیں، جیسے کہ کوئی بلیاں وغیرہ پالتا ہے یا کوئی اور بھی جانور پالتا ہے، تو وہ ان کے نام رکھتے ہیں، جیسے گھوڑے ہوتے ہیں ان کے نام رکھا کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک سنت ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اونٹ تھا القصوہ، اس کا نام سب جانتے ہیں، اور یہ جو دوسرا اونٹ ہے اس کا بھی نام الثعلب ہمیں ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں، اور ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خچر تھا جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی جایا کرتے تھے، تو اس کا بھی ہمیں نام ملتا ہے دلدل۔ تو ان سب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھا کرتے تھے تاکہ ایک تو محبت ان سے، ایک افیکشنیٹ والا جو معاملہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے، اور پھر ان کو ریکاگنائز کر سکیں، پہچان سکیں۔ تو یہ ایک سنت ہی چیز ہے۔ بہت سارے لگے، مجھے تو لگتا ہے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو ریئلائز نہیں کر پاتے ہوں گے، جو لوگ پیٹس پالتے ہیں، جو اس چیزوں کے شوقین ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی اگر کبھی آپ دیکھیں جب آپ کے پاس ہو، تو آپ اس چیز کو ریئلائز کر کے اپنے پیٹ کا نام رکھیں کہ یہ بھی ایک سنتی عمل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو ڈسکس کرنا ہے، کہ دیکھیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو یعنی کہ جو احادیث مبارکہ ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، وہ تو کئی سال بعد لکھی گئی ہیں، کئی سو سال کے بعد لکھی گئی ہیں، تو ہم ان پر ریلائی نہیں کر سکتے، ہم ان پر بھروسہ نہیں کر سکتے، ہم اس کو ایز اے سورس آف شریعت نہیں لے سکتے۔ تو سوچیے کتنی بے وقوف کا، ایک تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم انٹلیکچولی اس چیز کو ڈکلائن کر سکتے ہیں ان کے اس کلیم کو، کہ اتنی لمبی اس کی ایک فیلڈ ہے، ایک سائنس ہے پوری احادیث مبارکہ جو ہیں ان سب کی، تو آپ ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جا کر کے ایک صرف ریشنلی آپ ایک جو ایموشنلی آپ کہیں کہ ایک آرگیومنٹ لے کر کے آ رہے ہیں کہ ہم اتنے 100 سال بعد لکھی گئی ہیں تو ہم اس کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے اتنی مائنیوٹ ڈیٹیلز تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیٹس ہیں، جو جانور ہیں رسول اللہ نے پال رکھے ہیں، ان تک کے نام تک محفوظ ہیں کہ کیا کیا ان کے نام تھے۔ تو آپ سوچیے اتنی بڑی سنت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں وہ سیف نہیں ہوں گی، ان کو کسی نے نہیں رکھا ہوگا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا بہت ریشنل سا آپ کہیں کہ ایک آرگیومنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ جو سنت ہے وہ محفوظ نہیں، جو احادیث مبارکہ ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں۔ بالکل محفوظ ہیں، اور یہاں تک محفوظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانور پالے ہوئے ہیں ان تک کے نام محفوظ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایون داڑھی مبارک میں یا بالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بال تھے سفید،
یہ تک صحابہ اکرام نے بتا کر کے اس کو محفوظ کر دیا ہے سنت کے اندر۔ خیر یہ اپنے آپ میں ایک بہت لمبا آرگیومنٹ ہے، تو آگے ہم چلتے ہیں۔ جب خراش بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں قریش کی طرف بات کرنے کے لیے کسی کنڈیشنز پر، اپنا پرسنل اونٹ دے کر کے الثعلب کو، تو جیسے ہی وہ وہاں پہنچتے ہیں، مکہ پہنچتے ہیں، تو قریش کے جو لوگ ہیں، جو قریش مکہ تھے، وہ جاہلیت میں ان کی کوئی بات سنتے بھی نہیں، اور کافی سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ اونٹ تھا الثعلب، اس کو دیکھ کر کے پہچان جاتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے ہیں۔ تو ان کا جو اونٹ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اونٹنی تھی، اس کی دشمنی میں اس کے پیر میں، اس کو پیر کو بہت برے طریقے سے، شدید طریقے سے زخمی کر دیتے ہیں، اس کا جو لیگامنٹ ہے وہ کاٹ دیتے ہیں، اور ان کو جو خراش بن امیہ تھے ان کے اوپر بھی حملہ آور ہوتے ہیں، لیکن وہ بنو خزاع کے تھے، کیونکہ تو بنو خزاع قبیلے کے کافی سارے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، تو وہ لوگ بیچ میں آتے ہیں اور وہ لوگ آ کر کے ان کو بچا لیتے ہیں، خراش بن امیہ کو، اور ان کو کیسے کیسے واپس بھیجا جاتا ہے وہاں سے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے پورا معاملہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ کیا۔ اب جب یہ ہوتا ہے تو قریش جو ہیں وہ اپنی طرف سے ایک دوسرا ایک ایمیسری بھیجتے ہیں، ان کی طرف سے ایک اور سفیر آتا ہے، اور وہ ہوتے ہیں الحلیس ابن القمہ، بنو کنانہ ٹرائب سے ہوتے ہیں، بنو کنانہ جو قبیلہ تھا، بنو کنانہ سے الحلیس ابن القمہ یہ آتے ہیں، اور یہ آ کر کے جب آتے ہوتے ہیں، مان لیجئے قریش نے بھیجا ہوگا، جو بھی ٹرمز اور کنڈیشنز بتائی ہوں گی، کیونکہ ان کی رسول اللہ سے بات نہیں ہوتی ہے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کن ٹرمز اور کنڈیشنز کے ساتھ بھیجا تھا۔ جب یہ آتے ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے ہی دیکھ لیتے ہیں، بہت دور سے۔ ویژن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک الگ ہی لیول کا تھا، جو نبی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ہیں، تو یہ اسپیشلٹیز تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ بحیثیت انسان، بحیثیت اسپیشی وہ انسان ہی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کے اندر کچھ کوالٹیز ایسی تھیں جو ایک کہیں کہ آپ معجزانہ تھیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 360 ویژن دکھا کرتا تھا۔ ہمیں صرف بحیثیت انسان سامنے کا ہی اپنا دکھتا ہے، اگر ہمیں سائیڈ میں دیکھنا ہوتا ہے تو ہمیں اپنی گردن گھمانا پڑتی ہے ادھر ادھر، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں حدیث سے ملتا ہے، بالکل آتھینٹک حدیث ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تمہارے جب نماز پڑھاتے ہوتے ہیں تو میں تمہارے پیچھے بھی اسی طریقے سے دیکھتا ہوں جیسے میں سامنے دیکھ سکتا ہوں، یعنی کہ 360 ویژن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کرتا تھا۔ اور اس واقعے سے جو الحلیس ابن القمہ آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمیسری بن کر کے، یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فار سائٹڈ ویژن تھا، جو دور تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ سکتے تھے، سب سے زیادہ کلیئر دیکھ سکتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے ہیں آتے ہوئے الحلیس بن القمہ کو بہت ہی دور سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو اب یہ دیکھیے بنو کنانہ جو ہیں، یہ الحلیس بن القمہ بنو کنانہ سے تھے، تو بنو کنانہ جو ہیں، جو حج کے ریچولز ہوا کرتے تھے، جو اس کے اندر احکامات ہوا کرتے تھے، اس کے اندر جو اونٹوں کو سجایا جاتا ہے، جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا گیا ابراہیم علیہ السلام کی ایک سنت ہے، تو وہ اس میں بہت ہی زیادہ بڑھ چڑھ کر بلیو کیا کرتے تھے، بہت زیادہ مانتے تھے اس سنت کو ابراہیم علیہ السلام کی، اور اپنے یہاں سے جب بھی وہ اونٹ لے کر کے آیا کرتے تھے عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے جب بھی آیا کرتے تھے، تو وہ اونٹوں کو بہت زیادہ سجا کر کے لے کر آیا کرتے تھے، بہت زیادہ مطلب اس کو سیکریڈ مانا کرتے تھے وہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جانتے تھے کہ یہ الحلیس بن القمہ ہیں، بنو کنانہ سے بلانگ کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ جو ہمارے قربانی کے جانور ہیں ان کو لا کر سب سے آگے کھڑا کر دیا جائے، تو سارے صحابہ کرام پیچھے ہو جاتے ہیں، اور جو قربانی کے جانور تھے، جو اونٹ تھے، ان کو سب سے آگے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اب جیسے ہی الحلیس قریب آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر تو ان کے جو قربانی کے جانور ہیں وہ آگے کھڑے ہوئے ہیں اور بالکل تیار ہوئے ہیں، سجے ہوئے ہیں، تو وہ یہ چیز فوراً ریئلائز کر لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ لڑنے کی نیت سے بالکل بھی نہیں آئے ہیں، اور یہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے کر کے آئے ہیں، تاکہ ایک کلیئر آؤٹ میسج جا سکے کہ وی آر ان پیس، ہم کوئی بھی جھگڑا لڑائی نہیں چاہتے ہیں یہاں پر، وی آر ناٹ ایٹ وار۔ تو اسی وجہ سے جو ہیں وہ رسول اللہ کے پاس تک بھی نہیں آتے ہیں، جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں جو جانور کھڑے ہوئے تھے، سیکریفیشل اینیملز جو کھڑے ہوئے تھے قربانی کے جانور، وہ وہاں سے ویسے ہی یو ٹرن لے کر کے واپس چلے جاتے ہیں، ایون رسول اللہ سے بات بھی کرنے نہیں آتے ہیں، تو وہاں سے یو ٹرن لے کر کے جاتے ہیں اور جا کر کے قریش کو بتاتے ہیں کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی محمد کو اور ان کے جو اصحاب ساتھی آئے ہیں ان کو عمرہ کرنے دو، وہ صرف اور صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں، اور میں نے ان کے یہاں دیکھا بھی کہ وہ قربانی کے جانور بھی اپنے ساتھ لے کر کے آئے ہیں اور ان کو سجا کر کے لے کر کے آئے ہیں، تو ان کی کوئی بھی نیت نہیں ہے، نہ ہی ان کے ساتھ کوئی ہتھیار ہیں، تم ان کو آنے دو، اور وہ پیس میں آئے ہیں اور وہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو عمرہ کرنے دو۔ آج تک کبھی بھی قریش نے کسی کو عمرہ کرنے سے نہیں روکا ہے۔ تو جو قریش کے جو نوجوان، خاص طور سے اس وقت زیادہ بڑے بڑے لیڈرز جو تھے وہ تو بدر میں ختم ہی ہو چکے تھے عہد میں، تو جو زیادہ تر نوجوان لوگ ہی تھے، تو ان لوگوں نے بڑے برے طریقے سے ان کو جواب دیتے ہیں۔ یہ بنو کنانہ جو ہے احابیش ٹرائبز میں آتے ہیں، یعنی کہ حبشی بدو جو باہر کی طرف، مطلب پراپرلی مکہ کے اندر نہیں رہتے تھے لیکن باہر آؤٹ اسکرٹس میں بسے ہوئے تھے، رہا کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ تم تو ہو یا احابیش بدو ہو،
تمہیں کیا پتہ کہ جنگ اور اس کے کیا قاعدے قانون ہوتے ہیں، تو وہ ان کی بات کو جھٹلا دیتے ہیں، وہاں سے ان کی بات کو نہیں مانتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ بھی کہتے ہیں الحلیث بن علقمہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو ٹھیک ہے، تم اپنے جاہلیت میں اگر لڑنا چاہتے ہو تو لڑو ان سے جا کر کے، محمد اور ان کے اصحاب سے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ بنو کنانہ تمہارا کسی بھی اس معاملے میں بالکل بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ تو بنو کنانہ بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کریں گے۔ تو دو ٹرائبز یہاں پر چلی گئیں، ایک آپ کہیں کہ الثقیف جو ہیں ان کی ٹرائبز نے منع کر دیا آفیشیلی کہ ہم نہیں لڑیں گے تمہارے ساتھ، پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے اس برے کام میں، اور جو دوسرے تھے وہ بنو کنانہ تھے، بنو کنانہ نے بھی کہہ دیا کہ ہم تمہارے ساتھ اس برے کام میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، ہم نہیں لڑیں گے تمہارے ساتھ۔ اب دوسری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے ایک سفیر بھیجتے ہیں، اور اس بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ اب مجھے کوئی اسٹرانگ آدمی کو، کوئی مضبوط، کوئی ایسا شخص جس کی ریپوٹیشن بہت زیادہ ہو، جس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں، کیونکہ بنو خزاعہ سے بھیجا تھا انہوں نے ان کو نقصان پہنچا دیا تھا۔ حالانکہ یہ چیزیں انٹینشنلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی بیان نہیں کی ہیں، لیکن اس کو بیسٹ انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے علماء کرام کی طرف سے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی ریزن رہا ہوگا، حالانکہ رسول اللہ نے نہیں بتایا کہ اگلا جو میں نے ایمسری چنا وہ اس لیے کیوں چنا، اس کے کیا وجوہات تھیں، لیکن انہوں نے صرف پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ آپ کہیں کہ ایک طریقے سے پریزمپشنس لگائے ہیں، ازمپشنس لگائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے یہ کام کیا تھا، ان کو اس وجہ سے ایمسری چنا تھا۔ تو اگلا جو ایمسری چنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو بھیجتے ہیں وہ ہوتے ہیں عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کیونکہ ایسی پرسنالٹی ہیں جن کو آپ کہیں کہ اپنی جاں بازی کے لیے، اپنے آپ کہیں دلیری کے لیے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے کہ ہم دیکھ بھی چکے ہیں، جب اسلام قبول کیا تھا تو اعلانیہ سب کے یہاں جا کر کے بتایا کہ ہاں میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ ایک ایک جو بڑے بڑے لیڈرز تھے ان کے گھر جا کر کے بتایا، ابو جہل کے بھی گھر جا کر کے بتاتے ہیں۔ اور پھر جب جیسے اسلام قبول کرتے ہیں تو صحابہ کرام کو، رسول اللہ کو لے جا کر کے باہر مطلب ایک مشورہ دیتے ہیں کہ ہمیں باہر کعبے کے باہر جا کر کے نماز پڑھنا چاہیے، وہ بھی کرتے ہیں، اور ان کا کوئی بھی بال بھی باقی نہیں کر پاتا ہے۔ اس کے بعد جب ہجرت کر رہے ہوتے ہیں تو ہجرت کے معاملے میں بھی اعلان کر کے آتے ہیں کہ کون چاہتا ہے کہ ہاں، ویسے تو سب لوگ ہجرت کر رہے تھے چھپ چھپا کر کے مدینہ کی، لیکن وہ اعلانیہ طور پر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آؤ، جس کو مطلب اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو، بیویوں کو بیوہ کرانا ہو، تو وہ آ کر کے مجھ سے پہاڑی کے پیچھے ملے، اور میں جا رہا ہوں ہجرت کرنے۔ تو اتنے اعلانیہ طریقے سے اور ہمیشہ سے ویسے ہی مشہور تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لمبے چوڑے قد کاٹی کے تھے وہ، اور بہت ہی زیادہ آواز بھی ان کی بھاری تھی، اور فوراً ایک دم لڑنے کے لیے اتارو ہو جایا کرتے تھے، غصہ بہت جلدی آ جایا کرتا تھا حضرت عمر کو، ریسلنگ وغیرہ میں بھی بہت زیادہ رہا کرتے تھے۔ تو کیونکہ ان کی پرسنالٹی ایسی تھی تو اس وجہ سے علماء کرام نے یہ ازمپشن کیا ہے، جتنی بھی سیرت کی کتابیں ملیں گی آپ کو یہ ڈسکس کیا ہے کہ اسی وجہ سے ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چنا۔ ایک تو وہ قریش کے بیچ میں سے تھے، قریش کے قبیلے سے تھے، اور پھر ان کا اپنا سب کچھ دیکھا ہوا تھا معاملہ، ان کو سب لوگ جانتے تھے، اور پھر ان کی جو پرسنالٹی ان کو کوئی اتنی آسانی سے اتنی جلدی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ اب میں تمہیں چاہتا ہوں کہ تم ایمسری بن کر کے جاؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ جانتے ہیں کہ میری دشمنی قریش کے ساتھ کتنی زیادہ ہے، اس وقت قریش میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے حضرت عمر کہتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی مجھے اپنی جان کی ذرا سی بھی پرواہ نہیں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے حکم دیتے ہیں کہ وہاں جانے کا، ایمسری بننے کا، تو میں جاؤں گا، چاہے اس کی عوض میں وہ اس کے بدلے میں مجھے مار ہی کیوں نہ دیں، وہاں پر قتل ہی کیوں نہ کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ کا حکم ہوگا وہ۔ لیکن اس کے بعد کہتے ہیں کہ اور میری جب وہ مجھے ماریں گے، قتل کریں گے، تو میری ٹرائب اتنی اسٹرانگ بھی نہیں ہے۔ بنو عدی جو ہے اگر ہم دیکھیں، نہ تو فائنینشلی بہت زیادہ اسٹرانگ تھے، نہ ہی ان کے پاس بہت زیادہ نمبرز تھے، ان کی ٹرائب جو تھی ان کی کوانٹٹی بھی بہت ہی زیادہ کم تھی پاپولیشن وائز اگر دیکھا جائے تو۔ اور یہ ساری چیزیں میں شروعاتی کلاس میں، پہلی، دوسری یا تیسری کلاس میں بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکا ہوں کہ کس کا ویلتھ سٹیٹس کیا تھا اور کس کا پاپولیشن کے حساب سے ان کا سٹیٹس کیا تھا، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلی اس میں جا کر کے اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میری جو بنو عدی ٹرائب ہے وہ مجھے بچانے کے لیے بھی نہیں آئے گی، میرے لیے کھڑی بھی نہیں ہوگی، اتنے زیادہ ان کے پاس نمبرز بھی نہیں ہیں۔ لیکن حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ پھر بھی اگر آپ کہیں گے کہ میں جاؤں، آپ مجھے سفیر بنا کر کے بھیجنا چاہتے ہیں، ایمسری بنا کر کے بھیجنا چاہتے ہیں، میں تب بھی جانے کے لیے تیار ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ میری جگہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیں۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسے قبیلے سے ہیں جو بہت بڑا، ایک تو قبیلہ ہے بنو امیہ کا جو قبیلہ ہے، اور دوسرا وہاں پر جو بنو امیہ اس وقت جو آپ کہیں کہ ایک ان کے پاس انڈکلیئرڈ لیڈرشپ جو تھی، کہ کسی نے ان کو بڑا مانا نہیں تھا لیکن پھر بھی سب ان کو بڑا مانتے تھے، وہ تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حالانکہ انہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا ہے، قریش کے ہی پالے میں، مشرکین کے ہی پالے میں ان کے سب سے بڑے لیڈر ہیں اس وقت۔
تو وہ کہتے ہیں کہ ان سے ڈائریکٹ رشتہ داری عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ان کو آسانی سے کوئی اتنا زیادہ کچھ کہے گا بھی نہیں، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان لوگوں سے کوئی ایسی خاصی دشمنی بھی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو مشورہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پسند آتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر میں بار بار پھر سے اس کو ہائی لائٹ کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اگر ایک جابر حکمران ہوتے تو اپنا یہاں پر زبردستی حکم چلا سکتے تھے کہ نہیں میں نے تمہیں چنا ہے تو تمہیں ہی جانا پڑے گا، لیکن کیونکہ ان کا آئیڈیا، ان کا جو آپ کہیں کہ مشورہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بڑا ریشنل تھا اور بڑا صحیح لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں عثمان کو ہی بھیجتا ہوں یہاں پر۔ اور ایک اور چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری ہے کہ دیکھیے اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشورہ دیا ہے جو کہ آپ کہیں کہ شریعت کا پارٹ نہیں ہے، تو وہ مشورہ دے سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہ شریعت کا پارٹ نہیں۔ شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے آئے ہیں، لیکن دنیاوی معاملات میں کسی چیز کو ڈسکس کرنے میں، کوئی پالیسی بنانے میں، کوئی چیز کرنے میں، کوئی ایکشن لینے میں، اگر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی ہمیشہ ان کو آپشن دیا کرتا تھا، کوئی آئیڈیا دیا کرتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کو ایکسیپٹ کیا کرتے تھے۔ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنا ایگو نہیں دکھاتے تھے کہ نہیں میں بڑا ہوں، میں نبی ہوں اللہ تعالیٰ کا، تو میری بات کو ماننا ضروری ہے۔ تو اور یہاں اگر آج کے معاشرے میں دیکھا جائے تو یہاں پر تو اس کو گستاخی شمار کر دیا جاتا ہے، جس طریقے کا آج کا معاشرہ ہے ہمارا، کہ یہ اتنے بڑی گستاخی کر دی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلا دیا، وہ ان کو بھیجنا چاہتے تھے سفیر بنا کر کے۔ تو یہ دیکھیے ساری چیزیں ہیں کہ ہمیں جتنے اچھے سے سیرت پتہ ہوگی، ہم جانتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، جتنا زیادہ ہم نے اس کو ڈیٹیلز میں پڑھ رکھا ہوگا، تو ایک ہمارا پوائنٹ آف ویو بھی پھر ہمارا کلیئر ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہاں کیا چیز گستاخی میں آئے گی اور کیا چیز گستاخی میں نہیں آئے گی، کیا چیز دین ہے اور کیا چیز دین نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے ہیں وہاں پر۔ دیکھیے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ان کی رشتہ داری بھی ہے زیادہ وہاں پر، تو حضرت عمر ان کی رشتہ داری کیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی بنو امیہ سے ہیں، کیونکہ وہ اور بنو امیہ سے ایک اور بہت بڑے شخص ہیں جو ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ کہتے ہیں کیونکہ ان کی رشتہ داری بہت قریب ہے اور وہاں کی لیڈرشپ ان کو ہی حاصل ہے، تو آپ ان کو بھیج دیجیے، وہ ان کو نقصان بھی نہیں پہنچائیں گے۔ ان کی رشتہ داری اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آتی ہے حضرت عثمان کی۔ حضرت علی سب سے کلوز ریلیٹیو میں اگر خلفائے راشدین میں سے دیکھا جائے تو، کیونکہ سیکنڈ کزن فرسٹ کزن ہی ہیں ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی، لیکن حضرت عثمان کو اگر دیکھا جائے تو سیکنڈ کلوزسٹ ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو حضرت ابو بکر کافی 6, 7, 8 جنریشن میں جا کر کے ریلیشن شپ بنتا ہے رسول اللہ سے، اور حضرت عمر کا ان سے بھی زیادہ جا کر کے ریلیشن شپ بنتا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں حضرت عثمان کا، تو حضرت عثمان کا کافی کلوز ریلیشن شپ بنتا ہے۔ جو عبد مناف ہیں، عبد مناف کا آپ سب لوگوں نے نام سنا ہوگا۔ عبد مناف کی اگر دیکھا جائے تو 2 اولادیں، ایسے تو بہت ساری اولادیں، لیکن اس وقت جو ہمیں مین جن کا اوپر فوکس ہے وہ 2 اولادیں ہیں، ایک ہیں ہاشم اور دوسرے ہیں عبد الشمس۔ تو یہ دونوں جو ہیں ڈائریکٹ بھائی ہیں۔ تو بنو ہاشم جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بنو ہاشم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری ایک فیملی آتی ہے، اور جو دوسرے عبد الشمس ہیں، عبد الشمس سے آتی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنو امیہ کی۔ عبد الشمس کے بھی اگر دیکھا جائے تو عبد الشمس کا ایک بیٹا ہے امیہ، جہاں سے بنو امیہ آتی ہے پوری، جو ایک پورا بہت بڑا قبیلہ ہے۔ بنو امیہ کے اگر دیکھا جائے تو 2 بیٹے ہیں، ایک ہیں حرب، اور حرب کے ساتھ اگر دوسرے بیٹے کو دیکھا جائے تو العاص ہیں، اور حرب کا ایک بیٹا ہے صخر ابن حرب۔ صخر ابن حرب اگر آپ لوگوں کو نہیں پتہ ہے تو آپ لکھ لیجئے کہیں پر بھی۔ صخر ابن حرب جو ہیں وہ ابو سفیان ہیں، ابو سفیان ان کی کنیت ہے، صخر ابن حرب ان کا اصلی نام ہے، صخر ابن حرب ابن امیہ۔ تو امیہ کے 2 بیٹے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک حرب اور دوسرے جو ہیں العاص کے بیٹے ہیں عفان کے بیٹے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آپ دیکھیں تو ایک طریقے سے جو صخر ابن حرب ہوئے اور جو عفان ہوئے وہ ساتھ میں آپس میں چچزاد بھائی ہوئے اگر دیکھا جائے تو حضرت عثمان ان کے بیٹے ہیں، تو چچزاد بھائی کے بیٹے ہوئے، ایک طریقے سے بھتیجے ہوئے حضرت ابو سفیان کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، یہ ان کی ڈائریکٹ ریلیشن شپ تھی۔ تو اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو تھا ان کو ایک مشورہ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عثمان کو بھیجیے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایگری کر جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں عثمان کو بھیجتا ہوں۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب مکہ پہنچتے ہیں، مکہ انٹر کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ایک گروپ کھڑا ہوتا ہے جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو روکتا ہے اندر جانے سے، اور ان کا مذاق بھی بناتے ہیں، نہیں جانے دیتے ہیں ان کو اندر، اور وہ کہتے ہیں کہ تم واپس چلے جاؤ۔ تو اتنے میں وہاں پر ایک ابان آتے ہیں، ابان بن سعید بن الاس، جو کہ رسول ان کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے چچزاد بھائی ہی تھے۔ تو وہ پہچانتے ہیں کیونکہ ان کو بہت اچھے سے، اور ان کو پتہ ہے کیونکہ انہی کے قبیلے کے ہیں، تو وہ ان کو بلاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ آئیے، اور ان کو لے کر کے جاتے ہیں، پوچھتے ہیں ان سے کہ آپ کس وجہ سے آئیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں قریش کے پاس آیا ہوں اور قریش سے بات کرنا ہے مجھے، جو لیڈرز ہیں خاص طور سے ابو سفیان سے۔ تو یہ ان کے جو کزن تھے، جو ان کے چچزاد بھائی تھے، ابان بن سعید ابن الاس،
وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلیے، وہ لے کر کے جاتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دارالندوہ میں، کیونکہ وہاں پر ایک میٹنگ ہوئی ہوتی ہے، سارے لوگ آتے ہیں وہاں جمع ہوتے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بیٹھایا جاتا ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے. اور یہ آپ کہیں کہ کیونکہ حضرت ابو سفیان اس وقت کے وہاں کے سب سے بڑے لیڈر تھے اور انہی کے وہ رشتہ دار ہیں، تو ان کو بہت اچھے طریقے سے ہوسٹ کرتے ہیں، جس کے ہماری کامن لینگویج میں اگر کہا جائے تو ان کو ناشتہ پانی بہت زیادہ کراتے ہیں، ان کا بہت خیال کرتے ہیں، اور ان کو بیٹھاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کس نیت سے آئے ہو، محمد کی کیا نیت ہے، کیوں آئے ہیں محمد، جب تم یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے ہو تو اب تم کیوں واپس آئے ہو اتنا سارا لوگوں کا جتھا لے کر کے اپنے ساتھ. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کو بتاتے ہیں کہ کیا ان کا مطلب پورا معاملہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لڑنے کے لیے نہیں آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خواب دکھایا جو کہ ایک وحی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ہم اس لیے عمرے کی نیت سے آئے ہیں اور ہم صرف اور صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، ہم کسی بھی طریقے سے لڑنے نہیں آئے ہیں. اور اگر آپ مطلب وہی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی کہ آپ لوگوں کو اگر یہ چیز خطرہ لگ رہا ہے کچھ، یا آپ لوگوں سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی، تو آپ لوگ مکہ کو خالی کر دیں، 2-3 دن کے لیے باہر چلے جائیں، ہم صرف اور صرف اپنا عمرہ پرفارم کر کے یہاں سے چلے جائیں گے. تو جو یہ ابو سفیان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اب دیکھیے اپنے آپ میں کیونکہ بہت لیڈر تھے، اسٹریٹجسٹ تھے، تو اتنی آسانی سے تو اس چیز پر مانیں گے نہیں، وہ منع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تمہیں جو ہے عمرہ نہیں کرنے دیں گے. لیکن اس کے بعد بھی وہ ایسے ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرتے، ان کو ہوسٹ کرتے ہیں بہت اچھے سے اپنے یہاں. اتنی جب تک رکتے ہیں، شام تک روایتوں میں آتا ہے کہ شام تک ہو جاتی ہے تو وہاں پر ان کو روکتے ہیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ کافی وقت تک وہاں پر رکتے ہیں، روایتوں میں یہ آتا ہے کہ شام ہو جاتی ہے، عصر کا وقت ہونے لگتا ہے، تو وہاں پر صحابہ اکرام کے بیچ میں جو موجود تھے ان کے بیچ میں یہ ریومر سٹارٹ ہو جاتا ہے، بات کرنا کوئی سٹارٹ کرتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش نے جو ہے قتل کر دیا ہے. تو اس کو یہ شروعات میں ایک ایز اے ریومر سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن یہ کافی زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. بڑھتے بڑھتے لوگوں کے بیچ میں جب بات ہوتی ہے تو لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے قتل کر دیا گیا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے، اگر قریش نے ان کو قتل کر دیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں یہاں سے ایسے ہی واپس نہیں جاؤں گا، میں عثمان کی جان کا بدلہ لے کر کے جاؤں گا اگر انہوں نے عثمان کو قتل کر دیا ہے. اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ جاؤ، اور جبرائیل امین بھی آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جاؤ، جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں شجر کے نیچے بیٹھے ہوئے، کہتے ہیں کہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں، جو کہ اب کہیں کہ قریش سے لڑنے کے لیے بیعت ہے، موت پر بیعت ہے، جہاں پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا. اور جبرائیل علیہ السلام بھی وہاں پر موجود ہیں، جبرائیل علیہ السلام بھی آ گئے ہیں اللہ کی طرف سے. تو سارے صحابہ اکرام جو آپ کہیں کہ ایک دم سے اکٹھا ہو جاتے ہیں پیڑ کے پاس ہی، جو ایک پیڑ مشہور تھا وہاں پر. ایک پیڑ نہیں تھا، حالانکہ وہاں پر کافی سارے پیڑ تھے، اس کے بارے میں ابھی ہم ڈسکس کر لیں گے. تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ایک ایک صحابہ کی بیعت لے رہے ہوتے ہیں، ایک ایک صحابی کی بیعت لے رہے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ روایت میں آتا ہے کہ ٹیک لگا کر کے بھی بیٹھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیڑ سے. تو بیعت الرضوان اس لیے اس کو کہا جاتا ہے. اب بیعت الرضوان میں جتنے صحابیوں نے بیعت دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو کہتے ہیں کہ یہ کافی ہائیسٹ ڈگری ہے صحابہ اکرام کی جو اس وقت موجود تھے. کیونکہ قرآن میں بھی سورہ فتح میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے، سورہ آیت نمبر 8 آیت نمبر 10 میں آتا ہے کہ جب وہ لوگ صحابہ اکرام بیعت دے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا اور نیچے صحابہ اکرام کا ہاتھ تھا اس کے لیے بیعت دینے کے لیے، اور ان دونوں ہاتھوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھا. اتنی زیادہ مطلب بلیسنگز ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے ان لوگوں کے لیے، اور وہ لوگوں کو جنت کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے. وہیں پر اللہ تعالیٰ نے جو تھا قرآن میں جو آیت آتی ہے لقد رضی اللہ من المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، راضی ہو گیا. تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا، بہت سارے علماء اکرام تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ایک السابقون الاولون ہیں، دوسرے ہیں بدری، اور تیسرا لیول جو آتا ہے وہ بیعت الرضوان میں جو صحابہ اکرام موجود تھے ان کا لیول آتا ہے، جتنے لوگ موجود تھے اور جنہوں نے بیعت دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو بیعت الرضوان کے بارے میں سورہ فتح میں ملتا ہے، جب ہم سورہ فتح کو انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے تو اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیں گے. اور اسی میں آپ کہیں کہ یہ جو بیعت ہے اگر ہم دیکھیں اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں، اگر غور و فکر کریں اس کے اوپر، یہ بیعت جو ہے صحابہ اکرام کی کوئی عام بیعت نہیں ہے. یہ ایک طریقے سے کہہ لیں کہ اپنی موت پر بیعت ہے. ایک طریقے سے آئے ہیں صحابہ اکرام عمرہ کرنے کی نیت سے، لڑنے کی نیت سے نہیں آئے تھے، اور کوئی ہتھیار لے کر کے نہیں آئے، کوئی ساز و سامان ایسا لے کر کے نہیں، اپنے ساتھ کھانے پینے کا بہت زیادہ ان کے پاس معاملہ موجود نہیں ہے اس وقت، اور ایک ایسی کہیں کہ دشمن کی ٹیریٹری میں موجود ہیں. ایک تو نمبرز بہت زیادہ نہیں ہیں، 1400 صحابہ اکرام کا نمبر ہے، اور اس میں بھی کئی ہزار قریش ہوں گے، چاہیں تو کبھی بھی گھیرہ بندی کر لیں، اور آس پاس کے جو قبیلے ہیں ان کو چاہیں تو بلا کر کے لے آ سکتے ہیں 2 منٹ کے اندر. ان کو کوئی مشکل نہیں ہوگی ان کو صحابہ اکرام کو گھیرنے میں، ان کو پکڑنے میں.
جو آپ کہیں کہ کنفیڈریٹس والی جو الاحزاب جو تھی جنگ، اس میں تو یہ تھا کہ قریش جو مدینہ کے جو مسلمان تھے وہ بچ گئے تھے خندق کھود کر کے، لیکن یہاں پر کیسے بچیں گے؟ بالکل گھرے ہوئے ہیں دشمنوں کے بیچ میں، اس کے بعد بھی اپنی جان کی فکر کیے بنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو ہے وہ بیعت کرتے ہیں موت کے اوپر کہ ہاں ٹھیک ہے، اگر ایسا ہوا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر قتل کر دیا گیا ہے تو پھر اس کا بدلہ ہم لیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی جانیں ہی کیوں نہ گنوانی پڑ جائیں، لیکن ہم قریش کو اس کا مزہ چکھا کر کے رہیں گے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ کتنا بدترین کام انہوں نے کیا ہے۔ اب ایک تو یہ چیز ہمیں پتہ چل گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اب دیکھیے کچھ ہمارے یہاں فضیلت میں اسی لیے سے بتا رہا ہوں کہ ہمیں پتہ ہے، زیادہ تر جتنے بھی لوگ آپ سن رہے ہوں گے آپ کو پتہ ہوگا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی فضیلت ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں تیسرے خلفائے راشد بھی ہیں، لیکن بتانا اس کو چھوٹی چھوٹی جگہوں پر ڈسکس کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم بار بار اگر ان کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں نا تو بہت سارا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں وہ امپورٹنس رہتی نہیں ہے، اور جب رہتی نہیں ہے ہم ریئلائز نہیں کر پاتے ہیں تو پھر جو ایک دوسرا گروپ ہے ہمارے یہاں اہل سنت کے خلاف، جو ایک اور دوسرا گروپ ہے اہل تشیع، وہ کیونکہ صحابہ اکرام کی سارے صحابہ اکرام کی اس طریقے سے رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں، اور جو شروعات کے 3 خلفائے راشدوں کو لیجیٹیمیٹ نہیں مانتے ہیں، اور اصلی خلیفہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، جو کہ ہم بھی مانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک خلفائے راشد ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے صحیح وقت سمجھا کہ وہ خلفائے راشد بنے تب اللہ تعالیٰ نے ان کو خلفائے راشد بنایا، لیکن ہم اس کے عوض میں یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اپنے دل میں بغض رکھیں صحابہ اکرام کا، نعوذ باللہ، وہ بھی ایسے صحابیوں کا جو ٹاپ 2 جن کو ہر کوئی جانتا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے صحابیوں کا بغض رکھیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مطلب اپنی معصومیت کے لیے، اپنی خاص طور سے جتنے وہ شائی نیچر کے تھے، کتنے معصوم نیچر کے تھے، ان سے بغض رکھنا، تو یہ تو بہت ہی بے وقوفی کی بات ہے۔ لیکن جب ہمارے پاس یہ آرگیومنٹس ہم ان کو ریئلائز نہیں کرتے ہیں تو جو اہل تشیع اٹیک کرتے ہیں، بتاتے ہیں، ایسی ایسی دلیلیں لے کر کے آتے ہیں، تو ہم اس چیز کو کمپریہنڈ نہیں کر پاتے ہیں، کئی بار ہم ڈاؤٹ میں آ جاتے ہیں اور کئی بار کویسچن کر لیتے ہیں، خاص طور سے آج کل کا جو یوتھ ہے۔ تو اس چیز کو اس لیے بتانا ضروری ہے، ایک تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے لیے موت پر بیعت کرنے کے لیے راضی ہیں کہ ہاں ہمارے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے، ہاں ہمارے پاس کوئی ایسے تلوار ہتھیاریں نہیں ہیں ہمارے پاس جس سے ہم لڑ سکیں، نہ ہمارے پاس کوئی اتنی بڑی تعداد ہے، اور بے شک ہم دشمنوں کے بیچ میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے قتل کیسے کیا، ان کا بدلہ تو ہم لے کر کے رہیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی جان ہی کیوں نہ گنوانی پڑ جائے۔ اور دوسرا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیعت لے رہے ہوتے ہیں، جو یہ بیعت الرضوان ہے، اس میں پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے، تو وہاں پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابیوں سے بیعت لیتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہاتھ لے کر کے، تو جب سب لوگ بیعت دے چکے ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی کھڑے ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں، اپنا ہاتھ مبارک، اور کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ جو ہے وہ عثمان کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یہ عثمان کی طرف سے ہاتھ، اور اگر عثمان ہوتا تو وہ بھی اس چیز پر، جب ہم بیعت کریں تو اس چیز پر بیعت پر راضی ہوتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے ہاتھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اپنے ہاتھ مبارک سے۔ سوچیے کتنی بڑی فضیلت ہے، اور وہ بیعت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر، تو یہ ایک اور بہت بڑی فضیلت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کو ریپرزینٹ کیا ہے۔ اور ایک چیز اور امپورٹنٹ ہے یہاں پر، جو ہمارے خاص طور سے انڈیا پاکستان کے معاشرے میں جہاں پر ہم رہتے ہیں، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پیری مریدی کا سسٹم بہت ہی زیادہ ایک ایکسٹریم لیول پر پہنچ چکا ہے۔ ایک تو آپ کہیں کہ جو ایک مرشد اور مرشد والا جو ایک کانسیپٹ تھا، جو پچھلے زمانوں میں تھا کہ ہاں ایک ٹیچر ہونا چاہیے جو ٹیچر گائیڈ کرے آپ کو، اب وہ ٹیچر آپ جیسے کہ ہم آج کے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اسکولز میں جاتے ہیں تو ٹیچرز ہوتے ہیں وہاں پر سلیقہ، تمیز، ڈھنگ، ہر چیز سکھاتے ہیں، تو اسی طریقے سے جب اسکولز وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے پرانے زمانے میں، تو ایک مرشد اور مرشد کا ایک، یعنی کہ ٹیچر اور ایک جو ان کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کا ایک ریلیشن شپ ہوا کرتا تھا، اپنے مرشد کو مطلب بڑا جان کر کے، ٹیچر کو بڑا جان کر کے، وہ ان کے ہاتھ میں اپنی ایک طریقے سے کہتے ہیں باغ ڈور دے دیا کرتے تھے، ان سے ساری چیزیں سیکھا کرتے تھے، علم بھی ان سے سیکھا کرتے تھے، دنیا میں جینے کا طریقہ، ڈھنگ، سلیقہ، عزت لوگوں کی کرنا، یہ ساری چیزیں، مینرز وغیرہ جو وہیں سے سیکھا کرتے تھے، تو یہ ایک الگ طریقے کا ایک معاملہ تھا، لیکن اس کو بہت بدترین شکل آج کے معاملے میں دے دی گئی ہے۔ پہلے کے جو مرشد، جو مانی کہ ٹیچرز بھی ہوا کرتے تھے، وہ ایک اپنے آپ میں ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہوا کرتے تھے، ان کے اندر ایک لیول الگ ہی ہوا کرتا تھا ان کا، لیکن جو ہم دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں کس طریقے کے جعلی پیر مرید جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا ہے، کتنے سارے ویڈیوز آتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ مجھے لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، شاید آپ لوگوں نے دیکھے ہی ہوں گے، اگر نہیں دیکھیں تو آپ گوگل ویڈیوز پر، یوٹیوب وغیرہ پر سرچ بھی کر سکتے ہیں کہ جعلی پیر یا جعلی جو آپ کہیں کہ صوفی ہیں، ان لوگوں کے بارے میں کہ کیا ان سے کلمہ تک پڑھنا نہیں آتا ہے، ان سے سورہ اخلاص تک پڑھنا نہیں آتی ہے، الحمد ان سے پڑھنا نہیں آتی ہے، نماز ان کو نہیں پتہ ہے کہ کتنے وقت کی ہوتی ہے، کیا کیا اس میں پڑھا جاتا ہے، کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، اور وہ پیر بنے ہوئے، مجابر بنے ہوئے مزاروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بہت بری طریقے سے وہ ایک طریقے سے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں ان کے جو ایموشنز ہیں۔
تو یہ چیز اب دیکھیے یہاں پر کیا میں اس کو اصل میں ڈسکس کیا کرنا چاہ رہا تھا کہ جو جس پیڑ کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور صحابہ کرام سے بیعت لے رہے تھے، ہم دیکھتے ہیں ایک دو جنریشن کے بعد، مطلب ایک ہی جنریشن کے بعد جب تابعین کی جو جنریشن آتی ہے تو وہاں پر کافی سارے لوگ آتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں کہ یہ وہ پیڑ ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک پیڑ نہیں تھا، کافی سارے پیڑ تھے۔ حدیبیہ کا جو کنواں تھا اس کے پاس ایک پیڑ تھا جس کی وجہ سے وہ نام مشہور ہوا تھا حدیبیہ کا کنواں، جس کی وجہ سے پھر پورا میدان جو تھا حدیبیہ کے میدان کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ لیکن اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی جگہوں پر پیڑ لگے ہوئے تھے چھاؤں میں، جہاں پر صحابہ کرام بیٹھے تھے۔ انہی میں سے ایک پیڑ کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے جو بیعت الرضوان رسول اللہ نے کی ہے۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے ہمارے اور صحابہ کرام کے جو آپ کہیں سائیکی جو ہے ان کے سوچنے میں کتنا زیادہ فرق ہوتا ہے۔ جو تابعین کی ایک جنریشن آتی ہے وہ ان چیزوں کو بہت زیادہ مطلب فضیلت دینے کی کوشش کرتی ہے کہ صحابہ کرام جو کہ آپ کہیں کہ ہوتا ہے انسان کے ذہن میں دل میں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے، شاید اگر رسول اللہ نے یا صحابہ کرام نے اتنی محنت نہیں کی ہوتی اس توحید پر تو شاید ہو سکتا ہے ہم میں سے زیادہ تر لوگ بھی اس چیز کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ اس پیڑ کے نیچے جا کر کے بیٹھتے ہیں ایک پیڑ کے نیچے اور اپنی کمروں کو اس پیڑ سے رگڑتے ہیں، اس سے رب کرتے ہیں۔ اور کیوں کس لیے کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک جو تھی اس پیڑ سے لگی تھی، تو وہ بہت زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایک تابعی ہیں سعید ابن المسیب، وہ آتے ہیں، وہ آ کر کے دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جمع ہیں ایک پیڑ کے نیچے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جگہ جو ہے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے والد اس وقت موجود تھے، جو ان کے والد تھے اس میں موجود تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، صلح حدیبیہ کا جو معاملہ ہوا اس میں پورے جتھے میں موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد اس وقت موجود تھے اور انہوں نے مجھے بتایا تھا اللہ کی قسم یہ وہ پیڑ نہیں ہے جس کے لیے تم بیٹھے ہو اور اس چیز سے فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ مطلب پتہ بھی نہیں ہے، ایک چیز اپنے آپ سے آئیڈیا لگایا کہ ہاں یہاں پر رسول اللہ بیٹھے تھے اور اس سے اپنے آپ کو رگڑنا شروع کر دیا، جو ایک چیز فضیلت کی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اپنے آپ میں آپ سوچیے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو انہوں نے اپنا جسم مبارک اس سے ٹچ ہوا تھا، تو اس میں کوئی فضیلت تو نہیں ہے کہ ہم بھی جا کر کے اپنی باڈی اس میں ٹچ کریں۔ ہاں یہ ہمارے لیے آپ کہیں کہ ایک ہسٹوریکلی ایک اچھی جگہ اگر کوئی دیکھنا چاہے وہ اس پیڑ کو جا کر کے دیکھے یا اس میدان کو جا کر کے دیکھے صرف ہسٹری کے پرپز سے، کہ ہاں کہ وہ کنیکٹ کر سکتا ہے اس چیز سے، اس چیز کو ریئلائز کر سکتا ہے، سیرت کو بہت اچھے سے سمجھ سکتا ہے، اس پرپز سے تو جانا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ لیکن صرف اس پرپز سے جانا کہ رسول اللہ اس پیڑ پر بیٹھے تھے، انہوں نے اپنی کمر مبارک وہاں لگائی تھی تو ہم بھی اپنی کمر مبارک لگائیں، اس سے حاصل کیا ہوگا؟ اس کا پوائنٹ کیا ہے لگانے کا، کرنے کا؟ تو سعید ابن المسیب کہتے ہیں کہ یہ بے وقوفوں مجھے بتا رہے ہو کہ یہ پیڑ ہے، جبکہ میرے والد جو تھے وہ موجود تھے اس وقت میں اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کون سا پیڑ ہے، اور مجھے بھی پتہ ہے وہ کون سا پیڑ ہے، لیکن وہ بتاتے نہیں ہیں ان لوگوں کو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی سائیکی جو ہے ان کو کلیئر ہوتا ہے کہ آج میں نے اگر بتا دیا تو یہ لوگ جو ہیں اس چیز کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اس کو ایک بت بنا لیں گے، وہیں پر سارے لوگ جو ہیں جمع ہو کر کے اس کے اپنے جو آپ کہیں کہ تبرک حاصل کرنا شروع کر دیں گے اس چیز سے۔ اور ہم دیکھتے بھی یہی ہیں کہ کافی وقت بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت چلتا ہوتا ہے تو وہاں پر جتنے بھی لوگ جا گزرا کرتے تھے اس جگہ سے، وہ اس کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ اس پیڑ کے پاس رکا کرتے تھے، اس سے اپنے آپ کو اپنی باڈی ٹچ کرا کر کے رب کیا کرتے تھے، وہاں پر نفل وغیرہ خوب زیادہ پڑھا کرتے تھے، ان سب چیزوں میں بہت فضیلت سمجھنے لگے تھے۔ تو ایک طریقے سے وہ جو پیڑ تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے تو ان کا جو آپ کہیں کہ توحید اتنی زیادہ کلیئر تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے زیادہ ان کے دلوں کو پاک کر دیا تھا، نفوس کو، کہ ان کا جو ویژن تھا توحید کو لے کر کے بہت ہی زیادہ الرٹ رہا کرتے تھے۔ جہاں پر بھی ان کو شرک کا خدشہ لگا کرتا تھا وہاں سے شرک کا نام و نشان مٹا دیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ خلیفہ تھے، لیڈر تھے، وہ اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں، وہ وہاں پر جاتے ہیں اور جا کر کے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو ڈانٹ کر کے بھگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیا چیز تم کر رہے ہو؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا؟ کیا تم نے ہم لوگوں کو یہ چیز کرتے ہوئے دیکھا جو یہ تم کر رہے ہو؟ اور یہ چیز آنے والے وقت میں عنقریب ایک بت بن جائے گی، یہ جو پیڑ ہے بڑا ہوا، اس کے آس پاس لوگ پتہ نہیں کیا کیا کام کرنا اسٹارٹ کر دیں گے جس چیز کا تمہیں ابھی اندازہ بھی نہیں ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس پیڑ کو کٹوا دیتے ہیں، حالانکہ وہ پیڑ نہیں تھا جو جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر لگا کر کے بیٹھے تھے، وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ سعید ابن المسیب جو انہوں نے بتا دیا کہ یہ وہ پیڑ نہیں ہے، اس پیڑ کو کٹوا دیتے ہیں جو کہ مشہور تھا کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، تاکہ کوئی وہاں پر بیٹھے نہیں اس سے لگا کر کے۔ سوچیے کتنی ان کا اس توحید کو لے کر کتنے زیادہ الرٹ تھے اس چیز کو لے کر کے، اور شرک سے کتنا زیادہ مطلب گھبرایا کرتے تھے صحابہ کرام۔ اور جا کر کے حضرت عمر رضی اللہ کیونکہ وہ جو تھے اتھارٹی میں تھے، لیڈرشپ میں تھے، اللہ تعالیٰ کل کو ان سے پوچھ لیتا اگر اس چیز پر وہ خاموش رہتے اور ہونے دیتے اپنے سامنے یہ ساری چیزیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو کٹواتے ہیں۔ اب اس چیز پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اگر آج کے معاشرے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے اور وہ یہ کام کرتے تو ہمارے معاشرے میں ان کو کیا کہا جاتا؟ نو ڈاؤٹ ان کو گستاخ رسول کہا جاتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔
ارسپیکٹیو آف کہ یہ کون سی پرسنالٹی، ہم کن کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ آپ کہہ لیں کہ ایک بیگیج اتنا بھاری ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اسٹیٹس ان کا اتنا زیادہ ہے کہ اس وقت کوئی ان سے کہتے ہوئے گھبرائے گا۔ ایک بات یہ بھی کہ نعوذ باللہ انہوں نے کوئی گستاخی کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن آپ ذرا سی دیر کو امیجن کر کے دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، مان لیجیے کوئی اور شخص ہے، کوئی اور لیڈر ہے وہاں پر مسلمانوں کا اس وقت کا، اور اس نے یہ کام کر دیا ایسا کہ جہاں پر لوگ ایک چیز کو بہت ہی زیادہ فضیلت سمجھتے تھے جس کی، اور اس کو کاٹ دیا، اور یہ سمجھتے ہوں کہ رسول اللہ یہاں پر بیٹھے تو اس سے تبرک حاصل کرتے ہوں، تو اس کے اوپر گستاخی کا فوراً فتویٰ لگے گا، اور اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا وہ تو مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے معاشرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ریئلائز کر سکتے ہیں اس چیز کو کہ جو غار حرا ہے، اگر آپ جب کبھی جائیں گے عمرے پر یا حج پر تو آپ دیکھیے گا کہ غار حرا جو کہ ایک ہسٹوریکل جگہ ہے ہمارے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے آنے سے پہلے وہاں پر جایا کرتے تھے، رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے وہاں پر، کانٹمپلیٹ کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کیا کرتے تھے وہاں پر، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے جس طریقے سے بھی کر سکتے تھے وہ، جب تک اللہ کی وحی نہیں آئی تھی۔ لیکن جب اللہ کی وحی آتی ہے غار حرا میں، وہ مبارک جگہ پر جب پہلی بار جبرائیل امین آتے ہیں، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف روایت میں آتا ہے 1 یا 2 بار مشکل سے گئے ہوں گے، اور وہ بھی اس پرپس سے گئے تھے کہ کہیں ان کو کوئی ہیلوسینیشن واقع میں تو نہیں ہوا تھا، جب وحی کا دور نہیں آتا ہے، دوبارہ سے وحی نہیں آتی ان کے اوپر، کہ کہیں ان کو واقع میں کوئی خیالات تو نہیں آ رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس چیز کو چیک کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں جہاں پر پھر دوبارہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آتی ہے۔ تو آپ سوچیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جانے کا حکم نہیں دیا، صحابہ اکرام نے کبھی جانے کا حکم نہیں دیا، کوئی فضیلت نہیں بیان کی، اس کی کچھ نہیں بتایا، لیکن آج اگر آپ جا کر کے دیکھیں گے تو اتنا زیادہ رش وہاں پر موجود ہوتا ہے، اور اتنے زیادہ لوگ وہاں پر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں غار حرا میں داخل ہونے کو، اور وہاں پر 2 نفل پڑھنے کو، اور کیا کیا بدعات وہاں پر نہیں ہوتی ہیں۔ بدعات تو چھوڑیے، وہاں پر کتنے حرام کام ہو رہے ہیں وہاں پر۔ آپ سوچیے کہ ایک غیر محرم مرد اور عورت کا آپس میں ٹچ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بتایا ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے ایک سر میں جو بہت بڑا کیل ہوتی ہے اس کیل کو اپنے دماغ میں گاڑ دے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، جبکہ بنسبت اس کے کہ ایک غیر محرم مرد ایک عورت کو ٹچ کرے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ جب نکلا کرتے تھے سامنے دیکھا کرتے تھے اگر سڑک سے کوئی غیر محرم عورت آ رہی ہے تو وہ اپنے آپ کو دیواروں سے اتنا زیادہ چمٹا لیا کرتے تھے، ایون رگڑ لگتی تھی، ان کی جو شولڈر ہے، جو کپڑے ہیں، ان کے دیواروں سے رگڑ کر چلا کرتے تھے، اس حدیث کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے بتائی تھی۔ اور یہ بھی بتائے علماء کرام یا صحابہ کرام یا تابعین کا کچھ قول ملتا ہے، ایگزیکٹلی میں اس چیز میں کنفرم نہیں ہوں، کہ ایک سڑک پر اگر ایک طرف سے ایک عورت آ رہی ہے، غیر محرم عورت، اور اس کو اگر ٹچ کرنا اتنا زیادہ برا کام ہے کہ اگر دوسری طرف سے ایک مطلب اس کی ایکسٹریم بتانے کی کوشش کی ہے کہ ایک سور آ رہا ہو، ایک پگ آ رہا ہو، جو کہ اسلام میں بہت برا جس کو سمجھا جاتا ہے، ایک پگ آ رہا ہو، ایک سور آ رہا ہو، تو وہ اگر وہ کیچڑ میں بھی لت پت ہے، بالکل لتھڑا ہوا ہے کیچڑ کے اندر، تو اس عورت سے ٹچ نہیں ہو جائے، اس لیے وہ اتنا دور ہو کر کے چلے کہ وہ اس پگ سے ٹچ ہوتا ہوا چلا جائے، چاہے اس کے کپڑوں پر وہ گندگی لگ جائے، لیکن اس عورت سے ٹچ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آپ وہاں پر دیکھیں گے جو غار حرا ہے وہاں پر نماز نفل ادا کرنے کے لیے کس طریقے سے وہاں پر دھکا دیا جاتا ہے ایک دوسرے کو، اور مرد اور عورت آپس میں آپ کہیں کہ تشدد کر رہے ہوتے ہیں، دھکا مکی کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو اندر جانے کے لیے، نماز ادا کرنے کے لیے۔ تو آپ سوچیے کہ یہ وہی چیزیں اگر ہم ان کو سیرت کو اگر ہم ڈھنگ سے نہیں پڑھیں گے، جو بار بار کہتا ہوں میں کہ سیرت کو ڈیٹیل سے اور ہر ایک مائنیوٹ ڈیٹیل کو ریئلائز کرنا اپنے آپ میں، کئی چیزیں ہوتی ہیں جو مجھے لگتا ہے میں بتا دیتا ہوں اپنے ذہن کے حساب سے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جن کو میں بھی کانٹمپلیٹ نہیں کر پاتا ہوں گا، جن کو میں بھی نہیں پکڑ سکتا ہوں گا، لیکن کوئی اور دوسرا شخص ہوگا سننے والا جو بہت زیادہ اچھے سے ریئلائز کر سکتا ہے اس چیز کو، سمجھ سکتا ہے اس چیز کو، اور اس میں سے کوئی چیز اخذ کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع تھا، اس میں کہا تھا کہ میری بات کو آگے اگلے لوگوں تک پہنچاؤ۔ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو موجود ہیں ان سے زیادہ بہتر وہ سمجھ سکیں جو اس وقت موجود نہیں ہیں۔ تو ہم دیکھتے بھی ہیں کہ کچھ صحابہ اکرام نے یا تابعین، صحابہ اکرام جس وقت موجود تھے انہوں نے پہنچایا اگلے جنریشن تک، تابعین میں سے تبع تابعین میں سے ایسے جید اسکالرس نکلے ہیں جن کے اوپر پوری اپنی انہوں نے فقہ کی ایک پوری ایک آپ کہیں کہ اسکول آف تھاٹ بنا لیا ہے، الگ ایک پوری فقہ ڈیفائن کر دی، اس میں سے اتنے زیادہ رولز اور اتنی زیادہ چیزیں اخذ کی ہیں اس کے اندر سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی احادیث مبارکہ سے، کسی نے 200 کسی نے 300، صرف چھوٹی سی ایک حدیث سے احکام اخذ کرے ہیں، 200 300۔ آپ سوچیے جس حدیث کو صرف ہم پڑھ کر کے نکل جاتے ہیں، تو اس میں سے علماء اکرام جن کو اللہ تعالیٰ فقہ دیتا ہے، سمجھ دیتا ہے دین کی، وہ ویسے ہی اخذ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں، ہم دیکھتے ہیں وہ صحابہ اکرام کے اندر بیسٹ تھیں، اس کے بعد آنے والی جنریشن میں تھیں، لیکن آج کی جنریشن میں سے بالکل کھوتی جا رہی ہیں چیزیں، نکلتی جا رہی ہیں ہمارے ذہن میں سے، بالکل ایک جو توحید کا جو ایک کانسیپٹ ہے بالکل آپ کہیں کہ ویک سا ہوتا جا رہا ہے، بہت بلری سا ہوتا جا رہا ہے، شرک میں اور توحید میں ہم بہت زیادہ فرق نہیں کر پا رہے ہیں۔
لیکن سب سے زیادہ آپ کہیں کہ سب سے زیادہ اگر کوئی سیریس معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو وہ شرک کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کہتا ہے کہ میں معاف کر دوں گا سوائے شرک کے، اگر معافی نہیں مانگی اس کی تو۔ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی یہ چیز منظور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک کیا جائے، اور یہ انسان کی فطرت ایسی ہے، انسان کا دل ایسا ہے کہ وہ چاہتا ہے کچھ نہ کچھ، کہیں نہ کہیں سے شیطان جو اس کو بہکاتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کو شرک کی طرف لے کر کے جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہی ٹیسٹ ہے، یہی زندگی ہے جو آپ کو نکلنا ہے۔ علامہ اقبال نے بہت بہترین دو لائنوں میں ایک شعر میں اس چیز کو باندھنے کی کوشش کی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اپنے ایک شعر میں بہت خوبصورتی سے انہوں نے اس چیز کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کہیں کہ کافی لمبا ڈسکشن ہو گیا، اس کے بعد میں انشاءاللہ ڈسکشن کو ختم کرتا ہوں، کہ وہ اتنا خوبصورت شعر ہے، اتنا خوبصورت شعر ہے کہ اس کے اوپر گھنٹوں گھنٹوں کی کلاسز ہو سکتی ہیں۔ ایون میں ہی گھنٹوں گھنٹوں کی اس کے اوپر کلاس کر سکتا ہوں، ہر دن میں اس کے اوپر کانٹمپلیٹ کرتا ہوں، تو ہر بار اس کے اوپر نئی چیز، آپ کہیں کہ اس کے اوپر معاشرے کے اندر جو چیزیں ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں تو اس پر فوکس کرتے ہیں، وہ سمجھ میں آتا ہے، وہ ذہن میں بیک گراؤنڈ میں رہتا ہے وہ شعر اس میں علامہ اقبال نے کیا کہا ہے کہ علامہ اقبال اس میں کہتے ہیں کہ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے۔ براہیمی نظر یعنی کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظر دی تھی، ایک سائٹ دی تھی، نظر مطلب دل کی نظر، جو ایک ذہنیت کی نظر ہوتی ہے، ایک ویژن ہوتا ہے انسان کا، کہ جو وہاں پر اتنا بت پرستی کا جو معاملہ تھا اور وہاں پر شرک سے بھرا ہوا معاشرہ تھا پورا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی نظر دی تھی کہ وہ پہچان گئے تھے کہ کیا شرک ہے اور کیا توحید ہے۔ سارا جو شرک تھا انہوں نے ریجیکٹ کر کر کے پھینک دیا تھا اپنے معاشرے کا، ہر چیز کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ ایون جتنی زیادہ آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری پتہ ہوگی نا، پورا واقعہ پتہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ آپ اس شعر سے جو ہے محبت کریں گے، اور اتنا ہی زیادہ آپ اس کو کانٹمپلیٹ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر غور و فکر کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، کہ بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے براہیمی نظر جو ہے، اتنی آسانی سے نہیں ہے کہ ہر انسان کے اندر بائی ڈیفالٹ ہوتی تو ہے، لیکن اس کے اوپر کام بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے، تراشنا پڑتا ہے اس کو۔ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے سینوں میں تصویریں، کہ یہ ہوس ایسی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی، کہ اللہ کون ہے، اس کی عبادت کرنے کی دیکھ کر کے، کہ وہ ذہن میں، اس کے دل میں تصویر بنتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب وہ تصویر جو ہے اس کا جو اب ڈسکرپشن ہے، میں یہاں پر اس کلاس میں کر بھی نہیں سکتا، کہ اتنا ویوڈ، اتنا بڑا اس کا ڈسکرپشن ہے کہ وہ تصویر ہر چیز میں فٹ ہو سکتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر کے عبادت کرنا چاہتا ہے، کچھ پاور محسوس کرنا چاہتا ہے، بہت سارے اس کے ڈسکرپشنز مل سکتے ہیں۔ وہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کلاس میں ڈسکس کرنے کا کیونکہ موقع نہیں ہے، وقت کافی زیادہ ہوتا جا رہا ہے، ہمیں اور بھی اپنی آگے کی کلاس ڈسکس کرنا ہے۔ تو یہ پورا معاملہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیڑ کو کٹوا دیتے ہیں۔ خیر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیعت الرضوان کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، صحابہ اکرام سے جو ہے بیعت لے رہے ہوتے ہیں، اس بات کی خبر جو ہے قریش تک پہنچ جاتی ہے۔ اتنا بڑا ایونٹ بن جاتا ہے کہ قریش تک اس بات کی خبر پہنچ جاتی ہے، اور جیسے ہی خبر پہنچتی ہے تو وہ آپس میں پینک ہو جاتے ہیں۔ جو قریش تھے ان کو یہ بات لگتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک تو لڑنا نہیں چاہتے، لیکن صحابہ اکرام جو ہیں لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اور یہ بھی بہت غلط بات ہے کہ جب ہم نے قتل کیا نہیں ہے عثمان کو تو یہ غلط افواہ کیوں پھیلے۔ تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کرتے ہیں، ان سے حضرت عثمان سے کہتے ہیں کہ آپ جائیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے بتائیے کہ ہم ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ خیر جائیں گے تو وہ اپنے آپ میں ایک ان کا ایک پروف ہوگا کہ کچھ بھی نہیں کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم پھر آگے دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، ہم اپنا دوسرا ایمیسری بھیجتے ہیں پیچھے سے آپ کے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب آتے ہوتے ہیں، دور سے لوگ دیکھ لیتے ہیں، خبر پہنچ جاتی ہے کہ عثمان کو قتل نہیں کیا، عثمان آ رہے ہیں، حضرت عثمان آ رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے آتے ہیں ان سے ملنے کے لیے، دیکھنے کے لیے۔ اب جیسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر صحابہ اکرام آپس میں ڈسکشن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحابہ رسول اللہ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، اور کافی سارے صحابہ کے اندر یہ ڈسکشن شروع ہو جاتا ہے کہ کتنا جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ وہ وہاں پر گئے تھے مکہ، اور انہوں نے کعبہ کو دیکھا ہوگا، اور وہاں پر طواف کر کر کے آئے ہوں گے کعبے کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سے میں وہ بات کہوں گا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنر میں ایک اور ایسی بات کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھروسہ ہوتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، عثمان کیسے طواف کر سکتا ہے جب ہم نے طواف نہیں کرایا ابھی تک، عثمان طواف کر ہی نہیں سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اور جیسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، سب لوگ ان سے یہی پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے طواف کر لیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ کیا آپ نے طواف کر لیا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہی ہے، صحابہ اکرام سے ایک اپنا ڈس اپروول وہ کرتے ہیں کہ کیسی غلط بات تم نے کہی، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، یہ اتنی برا خیال تمہارے دماغ میں آ بھی کیسے سکتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر رہیں اور میں وہاں پر مزے سے طواف کروں،
اللہ کی قسم اگر قیامت تک بھی وہ مجھے روک کر کے رکھتے اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے جب تک، تو میں تب تک طواف نہیں کرتا۔ میں رسول اللہ کے بنا طواف کیسے کر سکتا ہوں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں ان کی یہ بات کو سن کر کے، جو کہ جیسا گمان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، بالکل اس پر کھرے اترتے ہیں۔ کہ یہ مطلب بڑی، سننے میں بہت چھوٹی سی لگ رہی بات، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک شخص، جب آپ جائیں گے نا، کبھی آپ عمرے پر گئے یا حج پر جو لوگ گئے ہیں وہ ریئلائز کر سکتے ہیں اس چیز کو کہ کعبے سے کیا محبت ہے الگ ہی، خاص طور سے اللہ کی وجہ سے، اللہ کے دین کی وجہ سے۔ تو آدمی سے کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے۔ دارالندوہ آپ سمجھ سکتے ہیں، اس وقت تو آپ ریئلائز بھی نہیں کر سکتے کہاں پر ہوگا دارالندوہ۔ جب آپ صحیح کے لیے جاتے ہیں نا، تو آپ جب صفا پر جا کر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں سامنے آپ کو کعبہ دکھتا ہوتا ہے۔ انہوں نے جو کنسٹرکشن وغیرہ کافی کر رکھا ہے، تو وہاں پر ایسا لگتا ہے جیسے ونڈو میں سے دکھ رہا ہے۔ تو سیم وہی ویژن ہوگا، اتنی ہی دوری پر بس دارالندوہ تھا، دارالندوہ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہوں گے، یا جب انٹر کرے ہوں گے وہاں پر تو سامنے ان کو کعبہ دکھ رہا ہوگا بالکل اپنا۔ لیکن اپنے ایموشنز پر انہوں نے کنٹرول کیا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک طواف نہیں کیا تب تک میں بھی نہیں کروں گا۔ یہ ان کی خالص محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب تک جب تک میں نے یہ واقعہ نہیں بتایا تھا تب تک آپ لوگ بھی اس چیز کو ریئلائز نہیں کر رہے ہوں گے، جتنا میں مطلب جانتا ہوں۔ بہت مشکل ہے کسی نے اس چیز کو ریئلائز کیا ہو۔ اگر کوئی جاتا، اب ہمیں پتہ چل گیا یہ واقعہ، تو ہر آدمی یہی سوچے گا کہ ہاں میں بھی طواف نہیں کروں گا اگر رسول اللہ نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر جائے گا تو انکانشیسلی وہ سب سے پہلا اس کا خیال یہی ہوگا کہ میں کعبے کا طواف کر لوں۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے قریش کا کچھ وقت بعد ہی، تھوڑی وقت بعد، جو قریش نے کہا تھا کہ ہم اپنا ڈیلیگیشن بھیجیں گے، ہم اپنے لوگوں کو بھیجیں گے جس چیز پر کہ ہم کسی معاہدے پر پہنچ سکیں، یہاں پر صلح ہو سکے ہمارے بیچ۔ تو قریش جو اپنا فائنل ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں، جو کہ آپ کہیں کہ 3 لوگوں کا ہوتا ہے، جس میں سب سے بڑا جو ہیڈ بنا کر کے وہ بھیجتے ہیں سہیل بن عمرو کو بھیجتے ہیں، اور دوسرے جو تھے مکرس بن حفص ہوتے ہیں اس کے اندر، اور ایک شخص ہوتے ہیں جن کا نام نہیں آتا ہے۔ تو وہ جو ہیں 3 لوگ بھیجتے ہیں، 3 لوگوں کا ہوتا ہے، اور جس میں آگے لیڈ کر رہے ہوتے ہیں سہیل بن عمرو۔ سہیل بن عمرو جو ہیں بہت بڑی پرسنالٹی ہیں قریش کی، ان کو دیکھا جائے تو بہت بڑے گھرانے سے آتے ہیں۔ اور سہیل بن عمرو جو ہیں وہ ان کو دیکھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب سہیل آ رہا ہے، اب آسانی ہو جائے گی، اب ہم کسی نہ کسی معاہدے پر پہنچیں گے انشاءاللہ۔ کیوں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کی پرسنالٹی کی وجہ سے نہیں کہتے ہیں کہ سہیل جو ہے کوئی مطلب آپ کہیں کہ معاہدہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، بہت نیک شخص ہیں، بہت سمپل شخص ہیں، ایسا نہیں تھا۔ وہ بھی اپنی دشمنی میں تھے قریش کے ساتھ لے کر کے، اور ان سے خاص طور سے قریش نے ان کو بھیجا ہی اسی موٹیو کی وجہ سے تھا کہ جاؤ تم جا کر کے دیکھو، کچھ بھی معاہدہ کرو، لیکن یہ دیکھنا کہ قریش کا ہی اپر ہینڈ رہے، اور اس سال تو ہم کسی بھی طریقے سے ان کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، تو اس چیز پر ان کو آمادہ بالکل بھی مت کرنا، اس سال کوئی بھی معاہدہ کرو، اس سال عمرہ نہیں ہوگا، تاکہ ہم بڑے دکھیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں سہیل؟ وہ سہیل ان کا نام ہے، اگر سہیل کو دیکھا جائے بنتا ہے سہل سے، سہل کہتے ہیں آسانی کو، تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک طریقے سے اس کو گڈ اومن لیتے ہیں، اچھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی، یعنی کہ ایک اومن جو ہوتا ہے۔ حالانکہ اس کی دوسری ایکسٹریم جو ہے وہ ہوتی ہے بیڈ اومنس کی، کہ برے جو آپ کہیں کہ اپشگن جن کو کہا جاتا ہے، ان چیزوں میں بالکل بھی بلیو نہیں کرنا چاہیے، وہ بالکل حرام ہے اسلام کے اندر، اور اس چیز کو منع کیا گیا اسلام کے اندر۔ جیسے ہمارے یہاں بہت کامن ہوتا ہے کالی بلی راستہ کاٹ جائے گی تو مطلب کچھ برا ہوگا، کچھ کوے اگر بول رہے ہیں تو یعنی کچھ مہمان آئیں گے، یہ ساری چیزیں جو ہیں مطلب بے وقوفی کی چیزیں، اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ سمجھ لیجیے ایک طریقے سے شرک کے اندر آپ انٹر کر رہے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی دخل ہے ہی نہیں اس میں، اللہ تعالیٰ کا، کہ کالی بلی کوئی راستہ کاٹ جائے پھر آپ کے ساتھ برا ہی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جو نصیب میں لکھا ہے، چاہے کتنا ہی اچھا لکھا ہو، سب کچھ ختم ہو جائے گا بلی کے ایک راستہ کاٹنے سے۔ تو یہ صرف بیوقوفی کی چیزیں ہیں، غلط چیزیں ہیں، اسلام میں ان کا کوئی مطلب ہمیں ملتا نہیں ہے، ایسا کوئی چیز اسلام کے خلاف ہیں یہ ساری چیزیں۔ لیکن یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریڈ ان کرا ہے، یعنی کہ مطلب ایک جو ایک گڈ اومن تھا، ایک اچھی چیز تھی، اس کی طرف کر لیا، تو یہ چیز اسلام کے اندر جائز ہے، الاؤڈ ہے، کہ ہاں رسول اللہ نے دیکھا کہ ایک ایسا شخص آ رہا ہے جس کے نام میں ہی آسانی ہے، جس کے مطلب میں ہی آسانی ہے، سہل کہتے ہیں آسانی کو، اس کا روٹ ورڈ۔ تو رسول اللہ کہتے ہیں انشاءاللہ اب جو ہے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی کرے گا اور ہم کسی نہ کسی صلح پر پہنچیں گے، تو یہ چیز اسلام کے اندر جائز ہے۔ اب یہ سہیل بن عمرو جو ہیں، یہ سہیل بن عمرو وہ کون ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو سہیل بن عمرو کو خطیب و قریش کہا جاتا تھا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ اسلام لانے کا جو پورا معاملہ تھا، اس سے پہلے جب اسلام آیا تھا، اس سے پہلے ان کو خطیب و قریش کہا جاتا تھا، یعنی کہ وہ ان کی طرف سے بولا کرتے تھے، آگے آیا کرتے تھے، بہت سفیر ان کو مانا جاتا تھا سہیل بن عمرو کو۔ اور اس کے علاوہ دشمنی میں بہت زیادہ آگے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسلام کی بہت مخالفت کی ہے انہوں نے، اور انہی کی مخالفت کی وجہ سے کچھ ایسے الفاظ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اسلام کے لیے بولے تھے، جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ غصہ ہوتے ہیں،
اور وہ کہتے ہیں کہ جب بدر کے موقع پر جب سامنے ہوتے ہیں، قید کر لیے جاتے ہیں جب، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیں تو میں یہ جو بدترین شخص ہے اس کے دانت توڑ دوں، اوپر کے جتنے بھی دانت ہیں وہ سارے دانت توڑ دوں، جس سے وہ پھر بول نہیں پائے، بالکل بھی بات نہیں کر پائے، کبھی بھی کوئی بد کلامی آپ کے خلاف یا اسلام کے خلاف نہیں کر پائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسا کرنے سے روکتے ہیں۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے میوٹیلیٹ کرنے سے منع کیا گیا ہے، میں ایک نبی ہوں، میرے یہ شایان شان نہیں ہے کہ میں کسی کو میوٹیلیٹ کروں، کسی انسان کا مطلب نقشہ بگاڑوں، کاٹوں اس کے جسم میں سے کوئی چیز۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ آج تو تمہیں یہ شخص برا لگ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے عمر کہ آگے ایک ایسا وقت آئے، ایک ایسا دور آئے، کوئی ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے تم اس شخص سے محبت کرو، اور تمہیں پھر اپنے اس ڈیسیجن پر مطلب ایک طریقے سے اچھا لگے کہ اچھا ہوا کہ تم نے اس کو قتل نہیں کیا تھا، اس شخص کو اس وقت جو اس کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، جو تم اس کے دانت توڑنا چاہتے تھے، وہ ایکٹیویٹی تم نے اس کے ساتھ نہیں کی۔ آگے آنے والے وقت میں کسی زمانے میں تم دیکھ سکتے ہو کہ وہ کسی اچھی پوزیشن میں ہو۔ اور وہ دیکھتے بھی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب دیکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مکہ مدینہ میں ایک رسول اللہ رہا کرتے تھے، تو مکہ میں ایک طریقے سے کہہ لیں اس وقت ایک بہت بڑی ویو کریٹ ہو گئی تھی۔ خیر وہ تو بہت ڈیٹیل کا واقعہ ہے، انشاءاللہ جب ہوگا وہ واقعہ آئے گا تو اس کو ڈسکس کریں گے۔ ایک ویو سی کریٹ ہو گئی تھی مرتدوں کی، جنہوں نے اسلام چھوڑنا شروع کر دیا تھا۔ تو مکہ میں بھی یہ ایک ویو کریٹ ہوئی تھی، کیونکہ وہ ایمان نہیں تھے، رسول اللہ نے فتح کر لیا مکہ، اس وجہ سے وہ بھی مجبوری میں اسلام کے اندر داخل ہوگا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، انہوں نے بھی اپنا جو ایمان تھا وہ چھوڑ دیا، انہوں نے کہا کہ اب ہم نہیں کریں گے، اس اسلام پر نہیں چلیں گے۔ تو وہاں پر ایک مکہ میں بہت آپ کہیں کہ ویو کریٹ ہونے سی لگتی ہے۔ تو یہ جو سہیل بن عمرو تھے، یہ جا کر کے وہاں پر سارے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، قریش کے لوگوں کو وہاں پر مکہ میں، اور ان کو کعبے کے پاس کھڑے ہو کر کے ان کو ایڈریس کرتے ہیں، اور ان سے کہتے ہیں ایک بہت زبردست لائن کہتے ہیں، ویسے تو کافی لمبی ان کی اسپیچ تھی، لیکن اس میں ایک ایموشنل ہو کر کے بہت زبردست بات کہتے ہیں کہ اے قریش کے لوگوں، ایک نقصان تو تم اٹھا چکے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلا کر کے، اب دوسرا نقصان پھر سے مت اٹھاؤ کہ جب وہ چلے گئے اس دنیا سے۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں، جو ایگزیکٹ ورڈز ہوتے ہیں ان کے، کہ تم سب سے دیر میں اسلام قبول کرنے والے مت بنو، اور سب سے پہلے اسلام کو چھوڑنے والے مت بنو۔ یعنی کہ سب سے دیر میں، لاسٹ میں تم نے اسلام قبول کیا ہے۔ رسول اللہ کے مطلب آپ سمجھ لیں 13 سال مکہ کے اندر رہے، پھر 8 سال وہاں پر رہے، لگ بھگ 20-21 سال تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے میسج جھٹلایا ہے۔ باہر کے لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا، لیکن تم لوگوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اور اب جب رسول اللہ اس دنیا سے گئے ہیں، اتنی جلدی تم اسلام کو مت چھوڑو، کہیں اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی بہت بڑی سزا نہ دے، تمہیں اس چیز میں بہت زیادہ افسوس نہ ہو آخرت میں۔ تو ایک طریقے سے وہ جو ایک فتنہ کھڑا ہوتا ہے، اس فتنے کو بالکل دبا دیتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں بہت خوش ہوتے ہیں جب ان کو یہ بات پتہ چلتی ہے۔ پھر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد آتی ہے کہ جو دانت تم توڑنا چاہ رہے ہو کہ تاکہ وہ بات نہیں کر سکے، اسی زبان سے تم وہ کلمات سنو گے، ایسی پوزیشن میں اس کو دیکھو گے جس کی وجہ سے تمہیں خوشی ہوگی کہ تم نے وہ کام اس کے ساتھ نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر کو وہاں پر خوشی ہوتی ہے کہ رسول اللہ نے مجھے روک لیا تھا اور مجھے یہ کام نہیں کرنے دیا۔ خیر وہ انشاءاللہ جب واقعہ آئے گا تو انشاءاللہ ہم اس کو بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ سہیل بن عمرو جو ہیں، ان کے 2 بیٹے تھے، بہت مشہور ایک جلیل و قدر پرسنالٹی ہیں، اگر اسلام سے پہلے بھی دیکھا جائے ان کو، اور اسلام کے بعد بھی اگر دیکھا جائے تو ان کے 2 بیٹے تھے، جو 2 بیٹے تھے وہ بہت مشہور ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے سیرت اچھے سے پڑھیں گے تو آپ کو ان کے واقعات مل جائیں گے، اب تک مل چکے ہیں، پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں۔ ایک ہیں عبداللہ ابن سہیل اور دوسرے ہیں ابو جندل ابن سہیل، یہ 2 ان کے بیٹے تھے، دونوں بھائی تھے، بہت محبت کیا کرتے تھے آپس میں۔ عبداللہ جو تھے وہ بڑے بھائی تھے، اور ابو جندل جو تھے وہ چھوٹے بھائی تھے۔ ان کو ڈسکس کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ابھی ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے واقعہ آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہ جو دونوں بھائی تھے، ان دونوں بھائی میں سے عبداللہ جو تھے، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میسج کو جلدی ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ ان کے اندر عادت بھی یہی تھی، اور اس کو بتانے کا مقصد بھی ایک یہی ہے، مقصد اس واقعے کو بتانے کا، ان دونوں کے واقعے کو، کہ ہم اپنے لیے ایک لیسن حاصل کر سکتے ہیں اس سے بہت زیادہ، کہ 2 صحابہ اکرام مطلب 2 پرسنالٹیز ہیں، 2 سگے بھائی ہیں، لیکن دونوں کے تھوڑے سے آپ کہیں کہ عادت میں یا ایٹیٹیوڈ میں تھوڑا سا فرق تھا، ذرا سا، کوئی بہت بڑا نگیٹو نہیں تھا وہ، لیکن اگر ہم اپنے لیے دیکھیں ایز اے پرسنالٹی، ہمارے لیے ایک نگیٹو بن جاتا ہے وہ، ان کے لیے خیر اتنا بڑا نگیٹو نہیں بنا وہ۔ عبداللہ ابن سہیل جو تھے وہ ہر چیز کو فوراً ایکسیپٹ کر لیا کرتے تھے، جیسی کسی چیز کو دیکھا کرتے تھے، جب انہیں حق پتہ چلا انہوں نے فوراً ایکسیپٹ کر لیا، اس کے کانسیکوینسز کو جانے بنا کہ اس کا کیا نقصان ہوگا، میرے باپ ناراض ہوں گے، میرا معاشرہ، میرے جو قبیلے والے ہیں وہ پورے میرے خلاف ہو جائیں گے، میں آپ کہیں کہ ایک طریقے سے معاشرے سے آئسولیٹ ہو جاؤں گا پورا۔ لیکن جب ان کو حق ریئلائز ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو حق کی دعوت دے رہے ہیں، وہ بالکل شروعات میں اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جب اسلام قبول نہیں کرا ہوتا، بالکل شروعات کے لوگوں میں ہوتے ہیں وہ،
اور وہ جب اسلام قبول کر لیتے ہیں تو وہ اپنے بھائی کو ہلکے ہلکے کبھی نہ کبھی باتوں میں قبول کرانے کی کوشش کرا کرتے تھے، لیکن بھائی ان کی باتوں کو سمجھا نہیں کرا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی اپنے والد سے بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے، ان کی عزت سے بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے کہ ان کی عزت خراب ہوگی، کوئی ایسا کام نہیں کروں گا۔ یہی ایک بہت بڑا فرق تھا دونوں کے اندر، کہ انہوں نے جب حق دیکھا تو کچھ سوچا نہیں، لیکن یہ جب حق دیکھتے تو یہ کانسیکوینسز کے بارے میں بہت سوچا کرتے تھے کہ ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے باپ ناراض ہو، میرے باپ کی عزت بہت زیادہ خراب ہو، میرے قبیلے والوں کی عزت بہت زیادہ خراب ہو۔ اور کسی چیز کا ڈر نہیں تھا ان کے اندر، صرف یہی تھا کہ وہ کانسیکوینسز کے بارے میں بہت زیادہ سوچا کرتے تھے۔ تو یہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، یہ اسلام قبول نہیں کرتے ہیں۔ ایک بار جب ان کے سامنے دعوت بھی رکھتے ہیں عبداللہ ابن سہیل اپنے بھائی کے سامنے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، جب پتہ چل جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تم بھی اسلام قبول کر لو، میں تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں۔ تو ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہی کہہ کر کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں اپنے والد کے ساتھ رہوں گا، ان کا نام بہت زیادہ خراب ہوگا، وہ بہت بڑی پریشانی میں آ جائیں گے، اور تم بھی یہ مت کرو، تمہاری وجہ سے بھی ابا جو ہیں بہت زیادہ پریشانی میں آ جائیں گے۔ لیکن عبداللہ جو ہیں وہ سنتے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تمہیں نہیں کرنا ہے تو مت کرو، لیکن مجھے مت روکو۔ تو اس کی وجہ سے ایک تو اسلام قبول کرنے سے دیری ہو جاتی ہے ان کی، آپ سوچیے بالکل السابقون الاولون میں آتے ہیں، لیکن بہت بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت بھی کر جاتے ہیں، شاید یہ ہجرت کرنے سے تھوڑے پہلے ہی انہوں نے اسلام قبول کرا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اب جب اسلام قبول نہیں کیا ہے تو جب بدر کا واقعہ آتا ہے، میں نے شاید ان کا واقعہ ڈیٹیل سے ڈسکس کرا تھا، ان کے جو والد ہیں ان دونوں کو قید کر دیتے ہیں کہ یہ دونوں نے اسلام قبول کر لیا ہوتا ہے، ان کو قید کر دیتے ہیں۔ تو ان کے جو بڑے والے بھائی تھے عبداللہ، وہ یہ کہتے ہیں اپنے والد سے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، کہ آپ جنگ پر جا رہے ہیں لڑنے کے لیے محمد سے؟ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ تو ان کے والد جو تھے سہیل بن عمرو کہتے ہیں کہ تم کیوں چلو گے، تم تو محمد کے ساتھ ہی ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب میرا دل جو ہے پلٹ گیا، اب مجھے یہ دکھ رہا ہے کہ میرے والد جو ہیں جنگ پر جا رہے ہیں اور میں اپنے والد کو ایسے ہی جانے دوں، تو میں اسلام کے اوپر نہیں ہوں اور میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، محمد کے خلاف جنگ کروں گا۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں وہ اپنے دل میں، کیونکہ ان کو جانا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی جنگ ہے اور میں اس جنگ سے دور نہیں رہ سکتا، میں رسول اللہ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں گا اور جہاد میں حصہ لوں گا۔ لیکن ان کے بھائی جو تھے وہ اس چیز سے ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں عبداللہ ایسا مت کرو، کیونکہ وہ شروعات میں ان کو ڈانٹتے بھی، حالانکہ وہ ایک ڈیٹیل پورا واقعہ، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ تم دین چھوڑ رہے ہو، تمہاری وجہ سے میں نے اسلام قبول کرا تھا، لیکن تم دین چھوڑ رہے ہو۔ تو عبداللہ اپنے والد کے سامنے تو کچھ نہیں کہتے ہیں، جب والد چلے جاتے ہیں تو اپنے بھائی کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں، صرف ایسے ہی، اور میں جیسے ہی بدر پہنچوں، مطلب جہاں پر جنگ ہوگی وہاں پہنچوں گا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ تو ان کے بھائی خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں اچھا، وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں مرتد تو نہیں ہوگا یہ۔ تو عبداللہ ان سے کہتے ہیں کہ تم بھی یہ کر سکتے ہو، تم بھی میرے ساتھ چلو، ہم دونوں ایک ساتھ چلے جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے والد کو دھوکہ نہیں دوں گا، میرے والد کی بہت زیادہ بات خراب ہوگی، ابو جندل جو ہیں وہ کہتے ہیں۔ تو اسلام لانے میں بھی ایک طریقے سے دیری ہوئی ان کی، اب جہاد کا موقع ہے تو جہاد پہ جانے میں بھی ان کی دیری ہوئی، اور پھر جب ہجرت کرنے کا واقعہ تھا تو ہجرت بھی وہ پہلے کر لیتے ہیں عبداللہ ابن سہیل جو ہیں۔ تو یہ تینوں معاملات میں آگے ہوتے ہیں، اور جب شہادت کا معاملہ آتا ہے جو سب سے الٹیمیٹ ہائیسٹ آپ کہیں کہ ایک اسلام کے اندر ایک عمل ہے، تو شہادت بھی حضرت عبداللہ جو ہیں عبداللہ ابن سہیل ہیں ان کی پہلے ہوتی ہے۔ تو اس وقت ان کے بھائی جو ہیں ریئلائز کرتے ہیں اس چیز کو، اور یہ مطلب مجھے بہت ہی فیسینیٹنگ چیز لگتی ہے اگر آپ کبھی غور و فکر کریں اس چیز کے اوپر، کہ صحابہ اکرام آپس میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کیا کرتے تھے، لیکن دین کا کمپٹیشن وہ ریئلائز کیا کرتے تھے کہ یہ مجھ سے ہر چیز میں آگے، یہ مجھ سے ہر چیز میں آگے، یا مجھ سے آگے نکل گئے تو مجھے کون سے ایسے عمل کرنا چاہیے جس سے میں ان سے آگے نکل جاؤں۔ تو وہ کانٹمپلیٹ کرتے ہیں جب ان کے بھائی کی شہادت ہوتی ہے کہ عبداللہ واقعی میں ایسی پرسنالٹی ہے جو ہمیشہ مجھ سے آگے رہا ہر کام میں، اور ابو جندل ہمیشہ پیچھے رہ گیا۔ ایون وہ کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے میں، جہاد کے معاملے میں بھی، ہجرت کے معاملے میں بھی، اور ایون شہادت کے مارٹیڈم کے معاملے میں بھی میں پیچھے رہ گیا، عبداللہ جو ہے مجھ سے سبقت حاصل کر گیا، آگے نکل گیا، چلا گیا۔ تو یہ وہ ایسی چیزیں جو ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں بہت کم ہے، سبقت لے جانے والی، السابقون الاولون جن کو کہا ہے کہ وہ سبقت لے گئے آگے شروعات میں۔ ہمیں بہت ساری چیزیں ریئلائز کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اپنے سامنے، لیکن صرف اسی چیز سے کہ معاشرے کا ڈر ہوتا ہے، معاشرہ کیا کہے گا، میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، میرے گھر والے کیا کہیں گے، میرے والد کیا کہیں گے، ان کا بڑی جو ان کی عزت خراب ہو جائے گی، ان کا ریپوٹیشن بہت زیادہ خراب ہو جائے گا، میری اپنی ریپوٹیشن اور عزت بہت زیادہ خراب ہو جائے گی، انہی سب چیزوں میں سوچتے رہتے ہیں، اور حق کی طرف کو اس طریقے سے نہیں آتے ہیں جیسا کہ عبداللہ ابن سہیل جو ہیں وہ آئے تھے۔ جو یہ کر کر کے آگے آئے گا، آپ سوچئے معاشرے کے اندر وہی سبقت لے جائے گا آج کے معاشرے میں بھی۔ آج کا معاشرہ بھی کوئی پچھلے معاشرے سے کم نہیں ہے، وہی ساری جاہلانہ چیزیں، جاہلانہ رسومات، جاہلانہ چیزیں، دین کے اندر نئی نئی بدعات کا داخل کر دینا، نئی نئی رسومات کا داخل کر دینا، اس کے اندر ایک بار حق ریئلائز ہو جائے، حق ہمارے سامنے آ جائے، پتہ چل جائے، اس کے بعد ہم پیچھے رہ جائیں، تو بڑا ہی ہمارا معاملہ عجیب ہو جائے گا۔ تو یہ اس چیز کے بارے میں بتانا ضروری تھا، کیونکہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ ایک واقعہ آئے گا آگے جا کر کے۔
وقت کیونکہ کافی زیادہ ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ آگے کا جو واقعہ ہے، انشاءاللہ جو بچا ہوا واقعہ ہے، جو سہیل بن عمرو آتے ہیں اور ڈکٹیٹ کرتے ہیں، ایک آپ کہیں کہ صلح ہوتی ہے، اس میں کافی ساری شرائط لکھی جاتی ہیں، وہ ساری شرائط اور صلح کے بارے میں انشاءاللہ اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے، اور حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ اور حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے انشاءاللہ وہ ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے بینیفٹس کے بارے میں بھی جانیں گے انشاءاللہ۔ آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو بھی کمیاں غلطیاں ہو گئی ہیں بحیثیت انسان مجھ سے کہنے میں اور آپ سے سننے میں، اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے دلوں سے معاف عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ کو سننے سے زیادہ ہمیں چلنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔